ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرسلناه بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص العرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن رزيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أكرم الأكرمين. حمد و ثنا
کبریائی بڑھائی، ذکر و اذکار اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، جس ارحم الراحمین نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، جس رب کریم نے مجھے اور آپ کو اس مقدس جگہ پر جمع ہونے کی توفیق بخشی، رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا آنا اس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام کی بارش نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ وہ ذات مقدسہ مطہرہ جو دنیا میں جلوہ گر ہو کر بنی نوع انسان کو جس دعوت سے آشنا کیا، جس دعوت کی طرف بلایا، ہر انسان اس دعوت سے واقف ہے کہ اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے، دعوت توحید ہے۔ یہ اسلام ایسے نظام کا نام ہے، ایسے قانون کا نام ہے جو زندگی کی تمام پہلو پر محیط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر بنی نوع انسان کو رہنے اور سہنے کا طریقہ بتلایا، اسے چلنے کا طریقہ بتلایا، اسے کمانے کا طریقہ بتلایا، اور بنی نوع انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے وہ طریقہ بتلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان کے لیے رب نے اور نبی نے وہ نظام، وہ قانون بتا دیا، نبی نے وہ قانون، وہ نظم ہم تک پہنچا دیا کہ تم لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، کس طریقے سے تم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ڈھالنا ہے، کس طریقے سے بنی نوع انسان کو اپنی زندگی کا ہر گوشہ صرف کرنا ہے، یہ طریقہ بتلایا میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معزز سامعین کرام، جو اس جمعہ کا میرا موضوع ہے، جس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس معاشرے کے اندر آج کے دور میں، وہ ہے کہ ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ کس طریقے سے بنایا جائے، ایک معاشرے کو اسلامی معاشرے کی شکل میں اسے تشکیل کس طریقے سے دی جائے، اور اس کا جب ہم چاہیں گے کسی معاشرے کو اسلامی معاشرہ یہ بنے، یہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، تو ہمیں سب سے پہلے جانا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے معاشرہ تھا، جو اسلامی معاشرہ تھا، وہ کس طریقے سے دی تھی، کن بنیاد پر، کن چیزوں پر ایک معاشرے کو اسلامی معاشرے میں جو تبدیل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مجھے اور آپ کو اس دور کی طرف جانا پڑے گا جب ہم
قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے معاشرے کے لوگوں کو، سب سے پہلے جو معاشرے کے لوگ ہیں، اگر اس معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے، ایک اصلاحی معاشرہ بنانا ہے، تو معاشرے کے لوگوں کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو، اپنے عقیدے کو جب آپ درست کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب گواہی دو گے کہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، جب اس چیز کی گواہی دو گے، اپنے عقیدے کو درست کر لو گے لوگو، تو فلحون کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک معاشرے کا، ایک معاشرہ جو ہمارا ہے، اگر اس معاشرے کی اصلاح ہمیں کرنی ہے، اگر اپنے معاشرے کو ہم نے ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق اگر ہم نے معاشرے کی تشکیل دینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور معاشرے کے لوگوں کے لیے، معاشرے کے باسیوں کے لیے ضروری ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، تب جا کر یہ معاشرہ اسلامی معاشرے کی طرف گامزن ہوگا۔ معزز سامعین کرام، لیکن آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے، جب ہم معاشرے کے اوپر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، ایک سرسری نگاہ جب ہم معاشرے میں ڈالتے ہیں، افسوس ہوتا ہے جہاں پہ رب کی عبادت کی جانی چاہیے تھی، وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ جہاں پہ رب کے لیے نظر و نیاز کیا جانا چاہیے تھا، وہاں پہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کیا جاتا ہے۔ جہاں پر رب کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے تھی، وہاں پر غیر اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے۔ جہاں پر رب سے مدد طلب کرنی چاہیے تھی مجھے اور آپ کو، وہاں پر معاشرے کے لوگ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کس طریقے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک اسلامی معاشرہ بنے؟ یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ جب ہماری معاشرے کی جو شروعاتی چیزیں، جو بنیادی چیزیں ہماری خراب ہو، ہمارا جو بنیادی رکن ہے اسلام کا، جب وہ ہمارا صحیح نہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ایک معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی، رب کعبہ کی قسم وہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ ہرگز نہیں بن سکتا، ہرگز نہیں بن سکتا، جب تک نہ میں اور آپ اپنے عقیدے کو درست نہ کر لیں، جب تک نہ معاشرے کے لوگ اپنے عقیدوں کو درست کر لے، رب کو گواہ، رب کو برحق نہ مانے، رب کو جو ہے سر تسلیم نہ کرے، رب کعبہ کی قسم، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم رب کو صرف یہ کہیں کہ رب ہمارا مالک ہے، رب تمام اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے، رب نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ آپ کو بتاتا چلو کہ یہ عقیدہ، صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ رب تمام چیزوں کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، یہ عقیدہ رکھنا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف یہ عقیدہ رکھنا، توحید ربوبیت اسے کہتے ہیں۔ توحید کی اقسام آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کی کون کون سی اقسام ہے۔ توحید ربوبیت اسے کہا جاتا ہے، اور توحید ربوبیت یہ ہے
کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ تمام چیزوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، خالق رازق وہ کون ہے؟ کائنات کا رب ہے۔ اور صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنا ایک انسان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا اقرار کرتے کہ مالک کون ہے؟ رب ہے، پیدا کرنے والا رب ہے، زمین و آسمان کو کائنات کے رب نے پیدا کیا، تمام اشیاء کو اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ بھی کہتے تھے لیکون اللہ، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو، ان اشیاء کو پیدا کیا۔ تو الغرض معلوم ہوا توحید ربوبیت یعنی صرف اس بات کا اقرار کرنا جو میں نے آپ کو بتائی، وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن شرط ہے توحید الوہیت اس کے ساتھ ہو۔ توحید الوہیت جس کا انکار کفار یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ توحید الوہیت یعنی تمام تر عبادات جو ہے وہ عبادات کا مستحق وہ جو ہے حضرت اللہ جل شانہ ہے، تمام عبادتوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے کو درست کریں گے، جو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام ہے ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اگر جہاں پہ شرک ہو رہا ہے وہاں پہ منع کیا جائے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور مشرک کے اوپر جنت حرام، ان چیزوں کا مجھے اور آپ کو علم ہونا ضروری ہے، اور معاشرے کے لوگوں کو، ہر فرد کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت، دوسری بات، ایک معاشرے کو اگر ہم نے اسلامی معاشرے میں تشکیل کرنا ہے، ایک معاشرے کو ہم نے اگر اسلامی معاشرہ، اصلاحی معاشرہ بنانا ہے، اس طرح کا معاشرہ بنانا ہے جس طریقے سے کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر معاشرے کی تشکیل دی تھی، اگر ہم نے اس طریقے کا معاشرہ بنانا ہے تو دوسری بات، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جو نظم کائنات کے رب نے بنایا ہے، جو قانون میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنایا ہے، مجھے اور آپ کو اس قانون کے مطابق زندگی صرف کرنی ہوگی، اس نظم کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگی ڈھالنی ہوگی، وہ زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ آپ اطاعت کرو، کائنات کے رب کی اطاعت کرو، رب کی فرمانبرداری کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَاحْذَرُوا، اور ڈرتے رہو۔ کس چیز سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ڈرتے رہو، برے کاموں سے ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تمہارے پاس رب کا نظام پہنچ گیا، اگر تم نے رب کے قانون کو، نبی کے قانون کو پا لیا، اگر تم اس کے باوجود منہ موڑ لیتے ہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاتے ہو، منہ کو موڑ لیتے ہو، اس نظم کے مطابق، نظام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے ہو، فرمایا اللہ رب العالمین نے انما علی رسولنا بلاغ المبین، جو نبی کا کام ہوتا ہے، جو رسول کا کام ہے، اس کا کام پہنچنا، اس کا کام صرف ہدایت کو، روشنی کو تم تک دکھانا ہی ہے۔ قرآن اور نظم جو رب کا ہے تم تک پہنچانا ہی اس کا کام ہے۔ اور اب جانتے ہیں جو ہدایت جس انسان تک یہ قانون رب کا پہنچ گیا، یہ نظام رب کا پہنچ گیا،
اگر وہ منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال لیتا ہے، جو پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا ہے، جس کے پاس آیات پہنچتی ہے، احادیثیں پہنچتی ہے، حق پہنچتا ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس شخص کا جینا ہم دنیا کے اندر تنگ کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین کرام اس کی تفسیر کرتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے اندر اس کا جینا تنگ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس شخص کو گرچہ دنیا کی تمام جو ہے عیش و عشرت اس کے پاس موجود ہو، عیش و عشرت کرتا ہو، آرام دہ چیزیں اس کے پاس موجود ہو، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے، لیکن کائنات کا رب اس کے دل کا سکون چھین لے گا۔ دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، تخت پر بیٹھا ہوگا، لیکن رب اس کے دل کے سکون کو چھین لے گا، رب اس کو بیماریوں میں مبتلا کرے گا، رب اس کے اولاد کو طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر، دیکھیں آخرت کے اندر اس شخص کا کیا حال ہوگا۔ رب کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہا روز محشر کے دن رب جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، رب اسے اندھا پیدا کرے گا، رب اسے اندھا پیدا کرے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، جب وہ اندھا پیدا کیا جائے گا تو رب سے سوال کرے گا، رب سے سوال کرے گا، قَالَ رَبِّ، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، آپ نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ آپ نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ میں تو دنیا کے اندر تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، سب چیزیں کرتا تھا، لیکن آپ نے آج مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ جانتے ہو رب کیا کہے گا؟ یہ جملہ جو ہے زندگی بدل دینے والا جملہ ہے۔ رب کہے گا چندروگ کی مسجد تھی، رب کہے گا چندروگ امام آباد کی مسجد تھی، امام گلہ پھاڑ پھاڑ کر چلا چلا کر تجھ تک میری آیات پہنچایا کرتا تھا، میرے احکامات تجھ تک پہنچایا کرتا تھا، میرا نظم، میرا قانون تجھ تک پہنچایا کرتا تھا، نبی کا قانون تجھ تک پہنچایا کرتا تھا، احادیث مبارکہ تجھ تک پہنچایا کرتا تھا، لیکن تو کیا کرتا تھا اے شخص؟ جمعہ خطبہ ہو جاتا تھا، واعظ و نصیحت سنتا تو تھا، لیکن ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے نکال لیتا، سنتا تو ضرور تھا لیکن عمل پیرا اس پہ نہیں ہوتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ رب کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا؟ رب جواب دے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، تجھ تک میری آیات، میرا نظم، میری حدیث، نبی کی حدیث پہنچایا جاتی تھی، لیکن تو ان کو بھول جاتا تھا، کوئی پرواہ ان کی نہ کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، اسی طریقے سے آج میں تمہیں بھول جاتا ہوں، تیری کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں اور تجھے جہنم رسید کرتا ہوں۔ یہ رب کا نظم، رب کی حدیث پہنچانے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا،
رب کے نظم کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اور دوسری بات ہمیں پتہ چلی، اگر ایک معاشرے کو ہم نے اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نظم کے مطابق، قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو تیسری بات، جو ایک معاشرے کو اگر میں نے اور آپ نے اسلامی معاشرہ بنانا ہے، ایک معاشرے کو اگر اسلامی معاشرے کی شکل دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جو معاشرے کے لوگ جو ہے ان کا آپس میں اتفاق و اتحاد ہونا، ان کا آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، تب جا کر ایک معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، تب جا کر ایک معاشرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ جو ہے تشکیل نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس طرح کا معاشرہ تب ایک معاشرہ بن سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی سے کیا کرو آپ بچو، تفرق ڈالنے سے بچو، گروہ بندی سے بچو، جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے سے بچو۔ لیکن آج جب معاشرے میں ہم نگاہ ڈالتے ہیں، ایک گروہ ادھر ہے، دوسرا گروہ اس سائیڈ ہے، تیسرا گروہ اپنی جگہ پر ہے، گھر گھر کے اندر بگاڑ، گھر گھر کے اندر دراڑیں پیدا ہوئی ہے، یہ کیا یہ اکثر یہ نتیجہ، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، ہم نے قرآن حدیث کو پسا پشت ڈال دیا، ہم نے قرآن و حدیث کو نظر انداز کر دیا، ہم نے قرآن کو تو لے لیا لیکن الماری میں سجا کے رکھا، ہم حدیث تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، نا اتفاقی ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہے، گروہ گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کی صرف یہی وجہ ہے، ہم نے قرآن مجید اور احادیث صحیح کا مطالعہ ہم نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور کیا کرو آپ لوگ اس اور مومنوں کو اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کیا، دلوں کو جوڑا، دلوں کو محبت، دلوں کے اندر محبت پیدا کی، کن لوگوں نے؟ مومنین نے۔ اور مومن لوگ، اللہ رب العالمین مومنوں کی صفات یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت انہیں ہوتی ہے۔ آج معاشرے کے اندر آج دیکھیے، ایک گھر کے اندر اگر 4 بھائی ہیں، رب کعبہ کی قسم اللہ ماشاء اللہ، وگرنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان 4 بھائیوں کے اندر بھی آپس میں کیا ہے؟ دراڑیں پیدا ہیں، نا اتفاقی ہے، اتفاق نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم نے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے، معاشرے کو ایک اسلامی معاشرے کی شکل دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ اختلاف برحق ہے، اختلاف ضروری ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، پیشن گوئی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جو مجھ سے بعد میں جو ایک تم اگر لمبی زندگی بسر کرو گے یا میرے بعد والا جو تم زمانہ پاؤ گے، فسیری اختلافا کثیرا، تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ لیکن ساتھ ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتا دیا، اختلاف ہوگا، اختلاف قیامت تک ہوگا، لیکن سمجھداری کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل قرآن و حدیث سے نکالا جائے، اس اختلاف کو جو ہے اتحاد میں، اتفاق میں بدلا جائے۔ تو کیسے؟ ایک ہاتھ میں قرآن رکھ کر اور دوسرے ہاتھ میں صحیح حدیث رکھ کر اس اختلاف کا حل نکالا جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لے چلتا ہوں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے، اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، احرام باندھتے ہیں،
چلتے ہیں حج کے لیے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے چلتے ہیں. جب مکہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کعبہ ویران پڑا ہوا ہے. یعنی بہت کم لوگ کیا کرنے ہیں؟ عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے نکلتے ہیں. دیکھتے ہیں بہت کم لوگ عمرہ کرنے ہیں مکہ میں. جب لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کم لوگ کیوں ہیں عمرہ کرنے؟ لوگ بہت کم ہیں عمرہ کرنے، کعبہ ویران سا پڑا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، لوگوں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اصل میں لوگ جب حج کرنے آتے ہیں تو وہ حج تمتع کرنے آتے ہیں. کون سا حج؟ حج تمتع کرنے آتے ہیں. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب حج تمتع کا احرام باندھ کے جاتا ہے تو پہلے وہاں جا کر عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد حج کرتا ہے. عمرہ بھی اور حج بھی. جب حضرت عمر واپس آتے ہیں عمرہ سے، مدینہ پہنچتے ہیں تو صحابہ کے اندر اعلان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آرڈیننس یہ جاری کرتے، حکم نامہ جاری کرتے، آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اگلے سال، آنے والے سال میں جو بھی شخص حج کرنے جائے گا وہ حج تمتع نہیں بلکہ کون سا حج کرے گا؟ حج قران کرے گا. حج قران ہوتا ہے کہ صرف آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ آرڈر جاری کیا وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آرڈر جاری کیا. اب لوگ اگلے سال جو حج آنے والا ہے لوگوں کو پتہ ہے، تو ہم نے کون سا حج کرنا ہے؟ حج تمتع نہیں بلکہ حج قران کرنا ہے. جب حج کا سیزن آیا، لوگ احرام باندھنے شروع ہوئے حج قران کا، تو سب سے پہلے عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہی بات کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جس سے منع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. وہ حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر نے حج تمتع کا احرام باندھنے سے منع کیا ہے. جب لوگوں کو پتا چلا عبداللہ جو عمر کا بیٹا ہے وہی اپنے باپ کے آرڈر کی مخالفت کرتا ہے، اپنے باپ کے بات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو باقی کہاں سے مانیں گے؟ شکایت لے کے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہتے ہیں، اے وقت کے خلیفہ، آپ کا بیٹا ہی آپ کی بات کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہم باقی لوگوں کا کیا کہنا؟ کہا بلاؤ. آپ جانتے ہیں حضرت عمر کتنے غصے والے، جس راستے سے وہ جاتے تھے اس راستے سے شیطان بھی نہیں جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا. وہ عمر، اس عمر کی بات چل رہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی. اور یہ وہ عمر تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کائنات کے رب سے طلب کیا. یہ وہ عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اور یہ اس عمر کی بات چل رہی ہے جن کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی، گرچہ قرآن ہمارے آنگن میں اترتا ہے، گرچہ قرآن ہمارے صحن میں اترتا ہے، گرچہ قرآن میرے خاوند کے اوپر نازل ہوتا ہے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہے، اس عمر کی بات چل رہی ہے. اس عمر کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ. کہا بلاؤ عبداللہ کو. وہ بیٹا جو آگے پیچھے گردن جھکائے ہوئے نگاہیں زمین پر کیے ہوئے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اس وقت وہی عبداللہ سینہ تان کے گردن اونچی کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اپنے باپ کے پاس آتے ہیں. عمر پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے، اس کو ہوا کیا، اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے عمر کیا بات ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ کیا بات ہے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ عبداللہ کہتے ہیں ابا جان آپ صحیح سن رہے ہیں، آپ تک لوگوں نے جو بات پہنچائی وہ صحیح ہے. کہا کیوں، کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. سنیے عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، اس کے دور میں، اس کی زندگی میں لوگ حج تمتع کیا کرتے تھے، حج قران بھی کیا کرتے تھے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع سے کبھی منع نہیں کیا. حج تمتع کا احرام باندھنے سے اللہ کے نبی نے کبھی منع نہیں کیا. ابا جان آپ کی بات نبی کی بات سے ٹکراتی ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. عمر کیا کہتے؟ عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، رب سے کہتے ہیں ربا تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں، تو نے تو مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے، اگر باپ راہ راست سے بھٹک جائے تو بیٹا سیدھی راہ پر لے آتا ہے. عمر دوسرا حکم جاری کرتا ہے، اسی وقت آرڈر لکھتا ہے، عمر آرڈر کرتا ہے لوگوں کے درمیان بات کو پھیلا دو. عمر کا فتویٰ غلط تھا، عمر غلطی پر تھا، عمر نے جو بولا تھا وہ غلط تھا. جو چاہے حج تمتع کرے وہ حج تمتع کرے، جو چاہے حج قران کرے وہ حج قران کا احرام باندھے. گویا کہ مسئلہ کہاں سے حل ہوا؟ قرآن و حدیث سے حل ہوا. وقت کا بادشاہ کہہ سکتا تھا تو کون ہوتا ہے، میں تو بادشاہ ہوں. ارے تو کون کہہ سکتا تھا اپنے بیٹے کو، لیکن نہیں. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، عمر نے اپنی بات کو دیوار کی طرف پھینکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سر تسلیم کیا. تو ضروری ہے، اختلاف برحق ہے، معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر، لوگوں کے درمیان، گھروں میں اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، لیکن اختلاف ہونا اس کا بہترین حل یہ ہے اگر اسے ہم حل کریں، سمجھداری اسی میں ہے. اس اختلاف کا حل ہم کتاب و سنت سے تلاش کریں، کتاب قرآن اور صحیح حدیث سے اختلاف کا حل تلاش کریں، تب جا کر ہمارا جو معاشرہ ہے ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. وہ معاشرہ بن سکتا ہے جس کی تشکیل کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دی تھی. تو وقت ختم ہو چکا، انشاءاللہ موقع ملا آگے جو ہے اسی تعلق سے، اسی موضوع سے آپ کے سامنے کبھی لب کشائی کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.